آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آخری ایام تھے دنیا سے جانے کے اعتبار سے، اور نحیف کمزور آپ ممبر پر آئے، اور ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ تمام باتیں کہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے بلاوے کے اعتبار سے بلاوا ہے، اور نہ معلوم کب تک یہ سلسلہ ہو، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے گھر والوں کو بھی بلایا، پہلے ان سب کو جمع کیا، ان سب سے کہا کہ اپنے معاملات جو بھی ہے مجھ سے طے کر لو، جس نے جو کہنا ہے کہو، یہاں تک کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی چھوٹی صاحبزادی سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حیات تھی، اس سے یہ فرمایا سلیم ما شئت من امر دنیا کے فإنی لا املک لک من اللہ شیئا۔ ایک ایک بات سب کو کہی، جو کہنا ہے یہاں کر لو، آخرت کی بات اللہ کے سامنے معاملہ نہیں ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ہاں رہا، میرے ساتھ سفر حضر میں تم رہے، دیکھو پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین و آخرین ہیں، اللہ جل شانہ جن کے متعلق کہہ دے لقد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بخشائے، لیکن ممبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں رہا، اور سفر حضر میں تم میرے ساتھ رہے، اور ہم نے وقت گزارا، اس میں اونچ نیچ ہوئی ہوگی، کبھی ایسا ہو میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور بھول گیا ہو، نہ دیا ہو، یا کسی کو میں نے سخت کہا ہو، یا کسی کو میں نے ایذا دی ہو، یا کسی کو میں نے مارا ہو، تو اب اس وقت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جس کا جو مطالبہ ہے مجھ سے کر لو، جس کا جو مطالبہ ہے مجھ سے کر لو۔ صحابہ میں سناٹا چھا گیا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سوچ نہیں سکتے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تو کوئی نہ بولا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک موقع پر ہم سفر میں جا رہے تھے، میں اونٹ کی مہار لے کر چل رہا تھا، آپ چابک مار رہے تھے، اور چابک جو لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی کے آگے تسمے ہوتے ہیں اس کے چمڑے کے، تو آپ اونٹ کو مار رہے تھے، اور وہ چابک اونٹ کو لگنے کے بجائے میری پیٹھ پہ لگا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جاؤ گھر سے چابک لے کے آؤ۔ صحابہ سناٹے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تلوار کی طرف ہاتھ گیا اور تلوار کھینچی، اور بلکہ ایک روایت میں کھڑے ہوئے اور غصہ ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، حقدار کو اس کے حق کے وصول کرنے سے اے عمر تم روک نہیں سکتے، اس کا حق ہے، امتی ہے، اس کی بخشش کا مدار محمد الرسول اللہ ہے، ان کی عزت ہے، ان کی حرمت ہے، وہ پیغمبر جس کے متعلق قرآن کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اس پیغمبر سے آواز اونچی کی تو ایمان حبط ہو جائے گا، اس پیغمبر سے، اس کی آواز سے، اس کے سامنے، اس کی مجلس میں اونچا بولے تو ایمان چلا جائے گا۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے جس نے لینا ہے بدلہ دنیا کے اعتبار سے لو، اور یہ صحابی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہے، مجھے چابک لگی تھی پیٹھ پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا بدلو لو۔ صحابہ سناٹے میں رو رہے اور چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا، خاموش کیا کہ اس کو بدلہ لینے دو۔ چابک آیا، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید الاولین و آخرین ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت پہلے ایمان لا چکا تھا،
اور آپ کی تصدیق کر چکا تھا، لیکن اس کے اظہار نہیں کیا. تو فرمایا کہ عباس کیسے، چچا جان کیسے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حقانیت جب آپ جھولے میں تھے، جھول رہے تھے، اس وقت دیکھ چکا تھا. تو پوچھا کہ کیسے؟ کہ آپ جھولے میں جھول رہے تھے، 14ویں کا چاند تھا اور آپ چاند سے انگلی کے ذریعے سے اشارے کر رہے تھے اور چاند جھک جھک کے آپ کو بہلا رہا تھا. چاند جھک جھک کے آپ کو بہلا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا. آپ حلیمہ کے ہاں گئے تو وہ چھوڑتی نہیں تھی باہر، تو آپ کی جو رضائی بہن تھی شیما ایک دفعہ ان کو لے کے نکل گئی باہر جنگل میں. حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، دوڑی دوڑی پہنچی. اب دھوپ ہے، گرمی ہے اور یہ چھوٹے ہیں، نازک بھی بہت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت بہت وہ تھی. تو وہ بیٹی کو ڈانٹا کہ تو یہ بھائی کو ادھر کیوں لے کے آئی، دھوپ ہے، گرمی ہے. انہوں نے کہا امی یہاں تو یہ بھائی جدھر جدھر جاتے ہیں بدلی ان کے اوپر سائے کی ہوتی ہے، ہمیں تو ٹھنڈی ہوا اور بدلی کے سائے میں ہم کھیل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ہمیں تو گرمی نہیں لگ رہی. وہ پیغمبر جو اشارہ کرے درخت آ جائے. آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، جگہ نہیں تھی، تو آپ نے صحابی سے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ جا کے ان درختوں سے کہو کہ پیغمبر کہتے ہیں میرے لیے آڑ بناؤ. درخت جڑوں سے میں کھچ کے ایک جگہ جمع ہو گئے اور باقاعدہ پردے کی جگہ بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی جگہ چلے جاؤ. درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس یہودی کے غلام تھے اور اس سے معاملہ کیا آزادی کا، اس پر اس نے کہا کہ اتنے درخت یعنی کئی سو درختوں کو اس نے کہا اکٹھا باغ ہو اور تیار ہو، فصل والا ہو، وہ مجھے مل جائے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور سلمان فارسی حضور کے پاس آئے اور یہ شرط بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج رات سلمان کے ساتھ ہم نے کھجور کا باغ لگانا ہے، کھجور کا باغ لگانا ہے، سب تیار ہو کے آؤ. وہ جگہ آج بھی ہے اور اس درختوں کی جو نسل ہے وہ آج بھی ہے مدینہ طیبہ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رات بھر میں لگے اور کھجور کے درخت، چھوٹے چھوٹے درخت لگائے، باغ. لیکن یہ پیغمبر تھے، اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھ اور ان کی دعا اور ان کی توجہ کی برکت سے ایک رات میں ان درختوں کو بڑا بھی کیا اور پھل والے بھی لگائے ایک رات میں. اور یہ اس منبر پر بیٹھے امت سے کہہ رہے ہیں، امت سے کہہ رہے ہیں آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. میں آپ میں سے کون ہے جو اس درجے کا اہتمام کر کے امت کو یہ سبق دے کر گئے ہوں؟ تو امت میں سے میں آپ یا کوئی اس درجے کا ہے کہ جو کہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس پیغمبر کی شفاعت ایسے ملے گی، اس نے اپنے عمل سے ایک چیز ثابت کی ہے. چابک آئی اور چابک آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابک ان کو دی اور فرمایا کہ تم بدلہ لو. اب صحابہ رو رہے، آوازیں اونچی ہو گئی اور یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے چابک ہاتھ میں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے چابک ماری تھی اس وقت میری پیٹھ پر قمیص نہیں تھی، میں ننگی پیٹھ تھا، تو میں چابک بھی ننگی پیٹھ پہ ماروں گا، قمیص بھی اٹھائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا. ایک لمحے کے لیے سوچو، حضور کی عزت سے ہماری عزت، حضور کی ذات سے ہماری ذات، حضور کی ناموس سے ہماری ناموس، حضور کے معاملے سے ہمارا معاملہ. اور جب قمیص اٹھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اور اس کے بارے میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نگاہ، جس کی نظر اس مہر نبوت پر پڑی وہ جنتی ہے. جیسے ہی وہ قمیص اٹھی اور مہر نبوت سامنے آئی، صحابی نے چابک پھینچا اور آپ سے لپٹ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا.
اور چوم کر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بدلہ مقصود نہیں تھا، میں نے یہ حدیث سنی تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بدلے میں اس مہر نبوت کو چوم لوں تاکہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ آپ نے اسے دعائیں دی۔ ایک پل کے لیے تھوڑا سا میں ایک اور چیز کی طرف توجہ کرا رہا ہوں۔ ہائے کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر یا عمر یا عائشہ یا حفصہ یا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ اور گھرانہ ہے، نعوذ باللہ ان کو بارہ کہتے ہیں۔ عائشہ نے کتنی بار چوما ہوگا اس مہر نبوت کو؟ ابو بکر نے کتنی بار چوما ہوگا اس مہر نبوت کو؟ کتنی بار چوما ہوگا؟ کتنی بار دیکھا ہوگا؟ سوچو عائشہ کا کمال کیا ہو، ابو بکر کا کمال کیا ہو۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، ابو بکر کی گود ہے۔ حجرہ عائشہ میں عائشہ کی گود ہے، رسول اللہ کا سر ہے۔ ان کی عظمتوں کو حضور کے ساتھ دیکھو تب سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ یہود بھی اتنے گندے نہیں، یہود جو ہے یہود، ان سے پوچھا گیا تمہاری امت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ نصارہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہی صحابہ۔ اور اس امت میں ان منحوسوں سے رازوں سے پوچھا گیا کہ امت کا بدترین کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ۔ تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ بہرحال عرض ہی کرنا ہے کہ دیکھو اب اللہ جل شانہ کی ذات کے اعتبار سے ہم نے اس بات کو کہ جو حق اللہ پاک کا ہے ہم سے ضائع ہوا، اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس میں تین چیزوں کی رعایت ہوگی: مصمم ارادہ گناہ سے نکلنے کا، اور مصمم ارادہ آئندہ نہ کرنے کا، اور گناہ کے ماحول کو چھوڑنے کا۔